آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے اور پنجاب میں واحد مرحلے کی پولنگ کے لیے انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے۔ رانچی میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے کروڑوں روپے کے ایک اور چارہ گھپلا کیس میں آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد یادو کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل توانائی اور وسائل سے متعلق ادارے کی عالمی پائیدار ترقی کی سربراہ میٹنگ کے آغاز پر خطاب کریں گے۔ ملک میں اب تک 173 کروڑ 42 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 97.82% ہو گئی ہے۔ اور کیف میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں خاص طور پر طلبہ سے کہا ہے کہ اگر ضروری نہ ہو تو وہ موجودہ صورتحال کے مد نظر فی الحال یوکرین سے چلے جائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون اب بھی تشویش کا باعث ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں، دونوں ٹیکے لگوائیں اور 15 سے 18 سال تک کی عمر کے بچوں اور دیگر افراد کو بھی ٹیکہ لگوانے میں ان کی مدد کریں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے اور پنجاب میں واحد مرحلے کی پولنگ کے لیے چناؤ مہم زور شور سے جاری ہے۔ منی پور میں بھی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے۔ مختلف پارٹیوں کے لیڈر ووٹروں کو راغب کرنے کی خاطر ایک مقام سے دوسرے مقام کا دورہ کر رہے ہیں۔ اتر پردیش میں اس مہینے کی 20 تاریخ کو 16 ضلعوں کے 59 اسمبلی حلقوں میں تیسرے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان میں 15 سیٹیں درجہ فہرست ذاتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ ان ضلعوں میں ہاتھرس، کاس گنج، ایٹا، مین پوری، فیروز آباد، فروخ آباد، قنوج، اٹاوہ، اوریا، کانپور دیہات، کانپور نگر، جالون، ہمیرپور، مہوبہ، جھانسی اور للت پور شامل ہیں۔ 20 فروری کو ہی پنجاب میں اسمبلی کے سبھی 117 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ ادھر منی پور میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں اس مہینے کی 28 تاریخ کو 6 ضلعوں کے 38 حلقوں میں پولنگ ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں 5 مارچ کو 10 ضلعوں کی 22 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ رانچی میں سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے کروڑوں روپے کے ایک اور چارہ گھپلا کیس میں آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد یادو کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ اس کیس کا تعلق جھارکھنڈ میں دورندہ سرکاری خزانے سے 139 کروڑ 35 لاکھ روپے غیر قانونی طریقے سے نکالنے سے ہے۔ عدالت نے 24 دیگر ملزموں کو بری کر دیا ہے۔ اس سے پہلے چارہ گھپلے میں لالو پرساد یادو کو 4 معاملات میں قصوروار ٹھہرایا جا چکا ہے۔ یہ گھپلا جھارکھنڈ ریاست کی تشکیل سے پہلے اس وقت ہوا تھا جب لالو پرساد بہار کے وزیر اعلیٰ تھے۔ لالو یادو کو چارہ گھپلے میں چائباسا، دیوگھر اور دمکا سرکاری خزانے سے غیر قانونی طور پر رقم نکالنے کے 4 کیسوں میں جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے ضمانت مل چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو پیغام کے ذریعے توانائی اور وسائل سے متعلق ادارے ٹیری کی عالمی پائیدار ترقی کی سربراہ میٹنگ کے آغاز پر خطاب کریں گے۔ یہ سربراہ میٹنگ ٹیری کی سالانہ سرکردہ تقریب ہے اور اس سال کا موضوع ہے پائیدار اور مساویانہ مستقبل کو یقینی بنانے کی خاطر ایک لچکدار کرۂ ارض کی سمت۔ اس سربراہ میٹنگ میں آب و ہوا کی تبدیلی، پائیدار پیداواریت اور وسائل کے تحفظ سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس 3 روزہ سربراہ میٹنگ میں مختلف ملکوں کے صدور،
بین سرکاری تنظیموں کے سربراہ اور 1 درجن سے زیادہ ملکوں کے وزیر اور ایلچی نیز 120 سے زیادہ ملکوں کے مندوبین شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 173 کروڑ 42 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 44 لاکھ 68 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 97.82% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 82 ہزار سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے۔ اس طرح اب تک مجموعی طور پر 4 کروڑ 17 لاکھ 60 ہزار سے زیادہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ادھر پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 27 ہزار سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ملک میں سر دست 4 لاکھ 23 ہزار سے زیادہ کووڈ مریض زیر علاج ہیں، جو مجموعی معاملات کا 0.99% ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 347 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر ملک میں اب تک 75 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہی 12 لاکھ 29 ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ کیف میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں خاص طور پر طلبہ سے کہا ہے کہ اگر ضروری نہ ہو تو موجودہ حالات کے مد نظر فی الحال یوکرین سے چلے جائیں۔ بھارتی شہریوں کو یہ صلاح بھی دی گئی ہے کہ اگر ضروری نہ ہو تو وہ یوکرین نہ جائیں اور نہ ہی اس ملک میں سفر کریں۔ سفارت خانے نے سبھی بھارتی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں اپنی موجودگی کے بارے میں جانکاری فراہم کرتے رہیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر سفارت خانہ ان سے رابطہ قائم کر سکے۔ بھارتی سفارت خانہ یوکرین میں بھارتی شہریوں کو ہر طرح کی خدمات فراہم کرنے کی خاطر معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ادھر امریکہ اور برطانیہ نے بھی اپنے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد یوکرین سے واپس آ جائیں۔ ادھر روس اور بیلاروس یوکرین کے شمال میں فوجی مشقیں کر رہے ہیں۔ البتہ روس نے یہ اشارہ دیا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں وہ مغربی ملکوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس طرح یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے روس پڑوسی ملک یوکرین پر اگلے چند روز میں حملہ نہ کرے، جیسا کہ امریکہ اور یورپی اتحادی ملکوں نے اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ یوکرین کے بحران کے سفارتی حل کی امید ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صورتحال بدستور نازک ہے۔ جو بائیڈن اور بورس جانسن نے 40 منٹ کی گفتگو میں اس بات سے اتفاق کیا کہ روس کی فوجی کارروائی کے خطرے کے باوجود سمجھوتہ بھی ممکن ہے۔ برطانیہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوکرین پر کسی طرح کے حملے سے روس کے لیے ایک بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ خواتین کرکٹ میں کوئنس ٹاؤن میں نیوزی لینڈ نے دوسرے ایک روزہ میچ میں بھارت کو 3 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح نیوزی لینڈ نے 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز میں 2-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے اور پنجاب میں واحد مرحلے کی پولنگ کے لیے انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے۔ رانچی میں سی بی آئی کی عدالت نے کروڑوں روپے کے ایک اور چارہ گھپلے میں آر جے ڈی کے سربراہ لالو پرساد یادو کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل توانائی اور وسائل سے متعلق ادارے کی عالمی پائیدار ترقی کی سربراہ میٹنگ کے آغاز پر خطاب کریں گے۔ ملک میں اب تک 173 کروڑ 42 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 97.82% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔